ایک سبب میں آپ سے تھوڑا شیئر کرتا ہوں. ایک سبب یہ ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے اسامہ بن زید. یہ اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا ہے. زید بن حارثہ کا نام قرآن میں آیا ہے. ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے. ہماری قوم کو کوئی پتہ نہیں اللہ کیا شان ہے اس کی جس کا نام قرآن میں. اس کا بیٹا اسامہ. اسامہ کے ساتھ سرکار کو بہت پیار تھا. سبحان اللہ. اتنا پیار تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, سن لو گے نا یہ بات, سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ کبھی ان پر ایک بچوں کی طرح جو ہوتا نا, بچوں پہ کیفیت طاری ہوتی ہے. میں الفاظ کو بول نہیں سکتا تھا, میں جان بوجھ کے نہیں بولتا تھا, ڈرتا ہوں کہ گستاخی نہ ہو, بے ادبی کا پہلو نہ ہو. اسامہ بن زید کو جیسے وہ تھوڑی سی ناک سے پانی اترتا نا تو کہتی ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا سرکار خود انتخاب کرنے کے لیے آتی. سبحان اللہ. آپ دیکھنا جوان کیا سبحان اللہ. انتخاب المضمضۃ والاستنشاق بالید الیمنی والانتخاب بالید الیسری. یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے. منہ میں پانی ڈالنا کھلی کرنا دائیں ہاتھ سے, ناک میں پانی چڑھانا دائیں ہاتھ سے, انتخاب کرنا. اب سمجھ آئے گا انتخاب کیا مطلب ہے. لیکن ہمیں کتنا جتن کیا ہے, کیونکہ یہ لفظ ذرا اسی مقام پہ رہے جو حدیث میں آیا ہے, اپنی طرف سے نہ لگے. عزیزان گرامی قدر, حضرت اسامہ بن زید کا اتنا مرتبہ حضرت عائشہ کہتی میں نے جب دیکھا نا کہ سرکار خود بڑے ہیں, لیکن میں رہ نہیں سکتا. میں نے کہا سرکار آپ نہ کرو, میں کروں. مجھ میں تو بہت ہی مہربان تھے. تو سرکار نے پلٹ کے مجھے فرمایا تو کرے گی. میں نے کہا حضور میں کیوں نہ کروں, سبحان اللہ. میں کیوں نہ کروں, میں ضرور کروں. فرمایا پھر اس بچے سے پیار کر, یہ بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ. ایک اور روایت بھی سن لو تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا, پھر من کون تو مولا ہو سمجھانے لگا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا خود سرکار کے پاس گئے. حضرت عباس بھی ان کے ساتھ تھے. ان دونوں نے جا کے سرکار سے پوچھا ایو اہل بیت کا حق ہو گئی. آقا ہم یہ پوچھنے آئے, بتائیے پورے اہل بیت میں سب سے پیارا کون ہے. سبحان اللہ. حضرت علی نے پوچھا, حضرت عباس نے پوچھا ایو اہل بیت کا احب الیک. آقا بتائیے خانوادہ اہل بیت میں سب سے پیارا کون. گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی, رحمتوں کے پھول برسائے گئے, دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز فضا میں گونجی. سرکار نے فرمایا فاطمہ. پورے اہل بیت میں مجھے سب سے پیاری میری بیٹی فاطمہ. اور ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی پوچھا تھا, ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی پوچھا تھا. چیمہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں پرانے, چیمہ صاحب, علی صاحب, چکا صاحب, محمد ناصر چکا صاحب, یہ سارا گروپ ہے. میں بھی ان کا خادم رہا, ابھی بھی ان کا خادم. علی رانی گرامی کی بات میں اب کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار کو سب سے پیارا کون. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے جواب میں فرمایا جو کچھ میں نے دیکھا میں وہی بول سکتی ہوں, جو میری نظروں سے مشاہدہ ہوا وہ بتا سکتی ہوں. پوچھا کیا بتاؤ, فرماتے ہیں جو کچھ میں نے دیکھا میں کہتی ہوں قالت فاطمہ. یہ سنیوں کا اسٹیج ہے جہاں اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے, صحابہ اپنی عائشہ کا بھی ذکر ہوتا ہے, سیدہ فاطمہ, ابو بکر کا بھی ذکر ہوتا ہے, علی شیر خدا, عثمان کا بھی ذکر ہوتا ہے, حسن حسین. ادھر اہل بیت کی محبت کا درس ہے صحابہ. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کیلا من الرجال, سنیے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیلا من الرجال, امی جان عورتوں میں تو فاطمہ ہوئی, ذرا یہ بھی رات اٹھاؤ مردوں میں کون. سنو عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قالت زوجها, عورتوں میں فاطمہ, مردوں میں فاطمہ کے سر کا تاج علی.
سارے نبیوں کے سردار کا فرمان بھی سن. سبحان اللہ. یہاں بھی سبحان اللہ. یہ تو عائشہ نے کہا. حضرت عمر بن عاص ایک صحابی, وہ کہتے سرکار نے مجھے ایک لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا. 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں بات میں. جی 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 جی. دیکھیے تقریر لمبی ہو جائے پھر جتنی اچھی کی ہو نا بندے کا دل زیادہ جلدی ختم ہو. بہت بڑا جرنیل بندہ ہے. جب سرکار سے اسلام قبول کیا نا انہوں نے جی تو سرکار سے آگے اسلام قبول کرنے ہاتھ دینے ہیں. سرکار نے فرمایا خوش ہو گئے. آج مکہ نے اپنا دل بھی ہماری جھولی میں ڈالا. بندے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی طاقت, ان کے معاملات. یہ جو جنگ احد میں کافروں کی طرف سے 2 بندے لڑے نا, خالد بن ولید اور عمر بن عاص, انہوں نے پھر یہ پاسا پلٹا ہے. جو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا نا کافروں نے کیا, اس وقت یہ 2 بندے تھے جو پورا پاسا پلٹ کے لے گئے. اب اور پھر دونوں سرکار کی خدمت. اس نے اخلاق دے, تلوار سے نہیں اخلاق سے مارا سرکار نے. عمر بن عاص کہتے مجھے سرکار نے اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا. میرے ذہن تک بڑے بڑے صحابہ کر دیے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہیں سرکار کو پیارا تو نہیں ہو گیا سب سے. کہتے میں سرکار کی بارگاہ میں حضرت کو پوچھ لوں گا میرا نمبر کون سا ہے. کہتے میں حضرت کو میں نے عرض کیا سرکار ای الناس, وہ پوچھتے ہیں جو اہل بیت تھی تھا. یہاں پوچھتے ہیں ای الناس احب الیک, سرکار نے پوچھنا سب سے پیارا انسانوں میں کون. جی 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 جی. عمر بن عاص کہتے میں نے سوال کیا سرکار سے پوری نسل انسانی میں کون پیارا. کہتے جواب میں سرکار نے فرمایا عائشہ. سرکار سے پوچھا کہ فرماتے عائشہ پیاری. حضرات پھر سنو, کہتے عمر بن عاص کہتے مجھے تو اپنا مسئلہ تھا کہ میری باری کب آئے گی, مجھے اونچا رکھا تھا اس میں. کہتے میں نے کہا سرکار یہ تو عورت ہو گئی. قلت من الرجال, ذرا رات سے پردہ اٹھاؤ مردوں میں کون. کہتے سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ابوہا, عورتوں میں عائشہ سب سے پیاری ہے. مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر سب سے پیارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شان صحابہ, شان اہل بیت. حضرات میں جو بات کرتے کرتے تھوڑا سا آگے بڑھتا جا رہا ہوں. جی جی. حضرت علی سے خدا پوچھنے آئے تھے. حضرت عباس دونوں چچا بھتیجا دونوں اہل بیت میں. آپ کو معلوم ہے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا کسی کے انتقال پر, اگر اس کی اصلی اولاد نہ ہو, یعنی اس کی جو نرینہ اولاد ہے یا اپنی اولاد نہ ہو, تو اس کی وراثت حاشیے میں تقسیم ہوتی ہے. حواشی اس کو کہتے ہیں. وراثت پڑھی ہے, حواشی میں جاتی ہے. حواشی میں بھتیجا بعد میں ہوتا ہے, چچا پہلے ہوتا ہے. چچا کا بیٹا بھی بعد میں ہوتا ہے. چچا ہو بھتیجے کو کوئی نہیں, چچا نہ ہو پھر بھتیجے کو لے کے جاتے. عباس بھی سرکار کے چچا, حضور مولا علی سے خدا چچا داد بھائی دونوں پوچھنے گئے سب سے پیارا خاندان میں کون. سرکار نے فرمایا فاطمہ. حضرت علی سے خدا نے پھر پوچھا سنما من, پھر کون. اب سنو, سرکار نے فرمایا فاطمہ کے بعد پورے خاندان میں سب سے پیارا اسامہ. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ کتنا اہم بندہ ہے. حضرت علی نے پھر پوچھا سنما من, اسامہ کے بعد کون. یہ حدیث اٹھا کر دیکھ جامع ترمذی میں, اس حدیث میں سرکار نے اسامہ کو پہلے رکھا. پھر حضرت علی نے پوچھا پھر کون. سرکار نے فرمایا سنما انت, پھر تو. پیچھے سے حضرت عباس. حضرت عباس نے کہا سرکار چچے کو پیچھے کر دیا. بھتیجا آگے, سرکار مسکرا کے فرماتے چچا ہجرت میں بھی پیچھے, آج بھی پیچھے. اچھا آپ کو بات میں کہنا چاہتا ہوں, اسامہ کو محبت میں سرکار نے ایک فرمان پر حضرت علی سے بھی آگے رکھا. انتخاب کرنے آگے بڑھے, کتنا بچہ پیارا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی سے ان کا کوئی شکر رنجی ہو گئی. اس نے کہا آپ میرے مولا نہیں ہیں, میرے مولا اللہ کے رسول ہیں. جب اسامہ نے کہا کہ میرے مولا آپ نہیں اللہ کے رسول ہیں, سرکار کے کان میں یہ
کے بعد وہ جی اسامہ کہتا ہے کہ میں اس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا نہیں. سرکار نے حضرت علی کو بلایا، بلا کے ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے فرمایا من کن کو مولا علی جو مولا ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، چاہے وہ اسامہ ہو چاہے اسامہ کا باپ ہی کیوں. آپ سمجھو بات، سمجھو یہ بات، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب میں بات ختم کرنے لگا، اب ذرا سنو غور سے. جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ جس کا میں اس کا علی، لیکن ایک بات ذہن میں رہنی ہے کہ مولا انہی لفظوں میں جس میں سنیوں نے مانا. تو غلط نظریہ نہ لے جانا بے عقلی سے. عزیزان کرام کسی وقت کھولیں گے اس کو. سب سے پہلے حضرت علی سے جس نے ملاقات کی، کس مرتبے کے ملنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد دی، وہ کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے علی کو مبارکباد دی وہ کون؟ فلا کیا عمر. حضرت علی سے ملاقات کرنے والا عمر، مرید و مراد رسول، طالب و مطلوب رسول، محب و محبوب رسول، شوکت اسلام، سیرت اسلام، عمر بن خطاب فاروق اعظم. چھوٹی سی عبادت کر. اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ حضرت علی سے ملتے ہی کہتے ہیں ہنی اللہ یا ابن ابی طالب، ہنی اللہ. عربیوں میں ہم مبارکباد دینے کے لیے بہت لفظ ہیں، خوشخبری دینے کے لیے بہت لفظ ہیں. جب بہت راضی ہو جائے نا پھر کہتے ہنی اللہ یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. حضرت علی کہتے کس بات کی؟ فاروق اعظم نے جو اپنی طرف سے فتویٰ دیا وہ فتویٰ حضرت عمر کا سنو کیا کہتے اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنت. علی تو آج کے بعد ہر صبح، آج کے بعد ہر شام ہر مومن مرد کا مولا ہے، ہر مومنہ عورت کا مولا ہے. یہ فتویٰ کس نے دیا؟ اچھا جن کو یہ دعویٰ میں عمر سے محبت کرتے ہیں، یہ کہا کہ مولوی پچھلے دن حضرت علی کو مولا کیا ہی بیٹھا نا بیچارہ، تو پورے مولوی مکھیوں کی طرح اوپر چڑھے. اب نام میں نہیں لیتا اس کا، یہ پتہ تو آپ کو ہے ہی، وہ نیٹ پہ چڑھا کے دیکھ لو وہ کیا بیٹھا، اس کی عادت ہے وہ کبھی شیعہ بھی بن جاتا ہے ادھر، کبھی شیعوں میں بھی گھس جاتا ہے. کبھی نہیں ماہی ملتا جڑا ہوئے دعا کرنا سانجا، اکو پاسا رہنا ہیرے یا کھیڑے یا راجا، اکو پاسا یا ادھر یا ادھر. جو ایک طرف بیٹھے ہیں وہ اہل سنت امام احمد رضا کے عزیزان گرامی قدر. سارے مولوی اس کو مارنے آئے. کسی نے کوئی جملہ نکالا، بڑے بڑے پڑھے ان کے محدث، بڑے فقیہ، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ تو میں نے کہا یہ فتویٰ کسی سنی نے تو دیا نہیں، یہ فتویٰ تو فاروق اعظم نے دیا. یہ ہر مومن مرد کا مولا، ہر مومن عورت کا مولا. معلوم ہوا کہ جو عمر کہتا ہے وہ بھی مان، جو علی کہتا ہے وہ بھی مان. اللہ بات بہت لمبی ہو گئی، اور بھی اس موقع پر میں عرض کر رہا تھا وہ حدیث جس کی وجہ حضرت علی کا ذکر شروع ہوا کہ سرکار تو حضرت علی سے خدا کی روایت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر على المقابر قرأ الإخلاص 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات أوتي من الأجر بعدد الأموات. سبحان اللہ. حضرت علی کہتے سرکار نے فرمایا جو بندہ قبرستان کے قریب سے گزرے اس کو چاہیے بے دھیانی نہ کرے. یہ ساری رات تقریریں ہوتی ہیں، صبح اٹھ کے تقریر کرتے ہیں قبروں کی زیارت کو نہ جاؤ، قبروں پہ نہ جاؤ، شرک ہوتا ہے. تو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کن تو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. میں نے ابتدائی اسلام میں روکا تھا، اب حکم دیتا ہوں قبر کی زیارت کو ضرور جاؤ، ضرور جاؤ، ضرور جاؤ. قبر اچھا کوئی حدیث سنائی جس میں وہ پاؤں مارا تھا جانور میں، اس نے مٹی ڈالی. اگر قبر پہ جاتا ہی نہ تو کام کیسے کرتا؟ بچا گیا ہے. اب سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قبرستان کے قریب سے گزرے نا اس کو چاہیے بے دھیانی نہ کرے. اب چودھری شاہد صاحب کی امی جان کا انتقال ہوا ہے, زندگی میں بہت خدمت کی ہے. کون سی اولاد ہے جو سر توڑ کوشش نہ کرتی ہو؟ کمی کوتاہیاں بھی زندگی میں رہتی ہیں, ہم انسان ہیں, بندے ہیں, ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے والدین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی جائے. الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت سرکار نے فرمایا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. سرکار کا فرمان ہے راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ, 3 مرتبہ فرمایا. اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ستیہ ناش ہو, اس کا ستیہ ناش ہو, وہ تباہ و برباد ہو. اس کا کچھ کون کہتا ہے؟ نہیں سمجھ. جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعاؤں سے نواز دیتے ہیں, جو کانٹے بچانے والوں کے لیے بھی چادریں بچا دیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا ستیہ ناش ہو, اس کا ستیہ کی من یا رسول اللہ. سرکار کون ہے جس پہ اتنا جلال آ گیا؟ من ادرک ابویہ, اس کا کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا, دونوں پایا یا ایک کو پایا, اور ان کی خدمت کر کے لم یدخل الجنہ, جنت میں داخل نہ ہوا. کیا بات, خدمت کر کے جنتی نہیں ہوا تو اس پہ لعنت ہو. معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ایک لمحہ کرنا. دنیا کی کوئی چیز دکھا جس کو رب نے یہ مرتبہ دیا ہو. کعبے کو بھی رب الجلال نے, اس کا مرتبہ اونچا ہے, اس کے معاملات اونچے ہیں, لیکن کعبہ دیکھو حج ہو جاتا ہے, قرآن دیکھو حج ہوتا ہے. صحیح حدیث میں فرمایا جس نے ماں کو دیکھا, باپ کو دیکھا پیار بھری نظر سے, حج خالی حج نہیں ہوا, مقبول ہوا, مبرور ہوا. دو باتیں, مقبول کیا ہے؟ قبول, شرف قبولیت. مبرور کیا ہے؟ اول سے آخر تک نیکیوں سے بھرا ہوا. صحابی کہتے ہیں سرکار 100 مرتبہ دیکھے پھر ماں جو ہے, باپ جو ہے, 1 مرتبہ ہو گیا کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تو اللہ کے خزانوں میں کمی سمجھتا ہے. اللہ اکبر و اطیب, تو دیکھتا جا, میرا رب حجوں کے ثواب لکھتا جائے گا تیری, دیکھتا جا ثواب ہوگا. کل سرکار کا فرمان ہے اگر میں نماز عشاء پڑھوں نا, عشاء کی نماز پڑھ کے میں نے نوافل شروع کیے ہوں, پیچھے میری ماں مجھے آواز دے دے, میں نفل چھوڑ کے جاؤں, کیا سمجھا سکتا ہوں؟ ماں باپ کی عظمت کا حال کیا ہے؟ ہمیں قدر نہیں ہوتی ہوگی, یا ہم سمجھتے شاید ہمیشہ ہی رہیں گے. کیونکہ یہ بچہ ہوتا ہے لاڈ کرتا ہے. بچے کو باپ کی عظمت کا تب پتہ چلتا ہے جب خود باپ بن جاتا ہے. چودھری انیس صاحب سے پوچھو نا ان کا ابا جان کیسے محبت کرتے ہیں. وہ آتے آتے مجھے کہتے تھے انیس انیس انیس. شاہد صاحب پوچھو نا افتخار چودھری صاحب سے کدھر ہے, حاجی صاحب بیٹھے, اقبال صاحب, ان سے پوچھو بچے کی بات. بچے کو نہیں, یہ محبت کا سلسلہ ہی الگ ہے. باپ کی محبت اور ہوتی ہے. میں ادھر انگلینڈ میں تھا, ایک میرے بڑے قریبی ساتھی ہیں, میں نے بہت کھولا تو آپ کو پتہ چل جائے. آج کل ان کی رہائش اسلام آباد میں, ان کے والد کا انتقال. مجھے پوچھنے آئے کہ جاؤں یا نہ جاؤں. بیگم ذرا تھوڑی سبق کیا تو بڑا مالدار, بڑا مالدار, بڑا اس شہر سے بھی ان کا معاملہ. مجھے کہتے جاؤں یا نہ جاؤں. باقی فقیر ہے. میں نے کہا میں آپ کو کچھ مشورہ نہیں دیتا, لیکن ایک بات کہتا ہوں, اگر باپ کی جگہ میں تم مر جاتا ہے تیرا باپ رہ نہیں. مرضی ہے فیصلہ کر بن گیا تھا. میں نے کہا تجھے نہیں سمجھ, تیرے ابے کو سمجھ, تیرے ابے کو سمجھ. میں ہر سال آتا ہوں والد صاحب کی قبر پہ. ایک سال میں مجھے میری بیوی کہتی, میری بیوی مجھے کہتی تو روز سناتا رہتا ہے کہ روح را قرب و بود مکانی یکساں. ان دنوں میں حالات بھی بڑے سخت ہیں, کورونا پڑا ہوا ہے, حالات بڑا مسئلہ ہے بڑا, تو ادھر ہی پڑھ لیتے. تو میں نے کہا تو کہتی ادھر ہی پڑھ لے, تو قبر وہ میرا انتظار کرتا. وہ ماں مجھے روٹی پکا کے دیتی تھی جا پڑھنے کے لیے, بیچ میں پراٹھا پکا کے کیلا رکھتی تھی. 3 میل دور نورانی قاعدہ پڑھنے جاتا تھا اپنے گھر. تو میں نے کہا ادھر انتظار ہوتا ہے, فقیر نہیں رہ سکتا. مجھے سارے بندے کہتے ہیں پیسہ بہت خرچ ہو جاتا ہے. میں نے کہا سب ہی خرچ ہو جائے گا, میں خالی جیب ہو کے جاؤں, میں جاتا بعد میں ہوں,
پہلے بڑھ جاتی ہیں ان کے کرم سے. تو والدین کی خدمت بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بڑھا دیتا ہے. ماں کی دعا ہو نا پیچھے. میں یقین جانوں بڑے بڑے مارکے بھی فقیر نے اس میدان کے اندر کیے ہیں. میدان تقریر میں, میدان تبلیغ میں بڑی مشکلات کا بھی سامنا ہوا ہے. کوئی اتنا گروپ بھی نہیں تھا, تنہا تنہا ہی بندہ میدان میں اترا ہے. تو جب ماں کی قبر کی زیارت کر کے گیا ہوں, باپ کے پاس بیٹھ کے میں نے راز و نیاز کیا قبر پہ. پچھلے دنوں ایک بندہ ادھر ٹی وی پہ اس کی بات آئی تھی, جیسا آپ نے بھی سنی ہو, قصور میں ایک پروگرام ہوا تھا. تو وہ ایک مذہبی سی جماعت تھی, انہوں نے کیا نا بوڑھا بابا بیچ میں ایک دو چکر لگا گیا, بیٹھا پھر چلا گیا. پھر انہوں نے کہا بابا تجھے کیا ہے؟ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا, وہ کہتے یہ دیکھو میرا موبائل کام نہیں کرتا. وہ دیکھا میں موبائل کام تو کرتا ہے, کہتے میں بچے کو کرتا اٹھاتا ہی نہیں, بچے کو مجھ سے نہیں ہوتا. تو وہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ کرتا ہے لیکن بیٹا سنتا نہیں. آگے سے واپس ہونے لگا, تم بھی کچھ کہنا چاہتا ہے ان سے؟ وہ کہتا ہے میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرح نہ ہو جانا, کیونکہ مجھے اپنے باپ سے بات کرنا پڑی تو پھر قبرستان میں جانا پڑتا ہے. آج ہی راجا راج کے کام ہو گیا, اللہ کی دولتیں ہیں جو دی ہیں. تو اب ماں انتقال کر گئی ہے, دنیا سے گزر گئی, بندے کے دل میں خیال آتا ہے, دعائیں بھی گئی, حج کا ثواب بھی گیا. گنبد خضرا سے آواز آتی ہے یہ تیرا نظریہ ہے, دعائیں بھی گئی, حج کا ثواب بھی گیا. پہلے گھر میں دیکھتا تھا, اب چند قدم چل کے قبرستان میں ماں کی قبر کی زیارت کر لے, حج کا ثواب پھر بھی. سرکار نے فرمایا جو بندہ قبرستان کے قریب کھڑا ہو کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, مرنے والوں کو سارے ثواب کرے, میرے رب کے کرم کا حال یہ ہے جتنا الگ الگ ثواب ان کو عطا کرتا ہے ان کی تعداد کے مجموعے کے مطابق پڑھنے والے کو بھی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اب آپ سے گزارش کرتا ہوں, وقت بہت بیت گیا, ہم سے اور زیادہ مزید ضائع ہوگا. اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دو, سورہ اخلاص پڑھ دو, دعا مانگو.